یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ محمد نے دا ورلڈ آئلینڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کروائی۔ سمندر میں 300 آئلینڈ پر مشتمل یہ پروجیکٹ ایک ورلڈ میپ کی طرح دکھنے والا پروجیکٹ تھا، جس میں لگژری ویلاز، ہوٹلز اور بیچ ریزارٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جب اس پروجیکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس پروجیکٹ کو دا لینڈ آف پیراڈائز کا لقب بھی دیا گیا، یعنی کہ جنت کی زمین کا لقب دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی اس کے تمام آئلینڈز بالکل ویران سمندر کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کے مہنگے ترین سیلیبریٹیز سے اس پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ کروانے کے باوجود دبئی کے شیخ کا یہ خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کریں گے دا ورلڈ آئلینڈ آج ویران کیوں پڑا ہوا ہے۔ انفو وائز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، انفو وائز پہ اگر آپ نہیں ہیں تو انفو وائز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، اس بات سے تو ہم لوگ واقف ہی ہیں کہ دبئی کے شیخ محمد نے وہ کچھ کر دکھایا ہے اپنے ملک میں جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے دبئی کے روڈز کے اوپر صرف ایک ہی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک کنسٹرکشن نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو اسٹیٹ 100% اپنی آئل کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، آج وہ صرف 3% ہی اپنی آئل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور شیخ محمد کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے بلند بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کے دنیا کا واحد 7 اسٹار ہوٹل برج عرب تک، دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹیز کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی برج العرب بنا کر دنیا کے بہت سے ٹورسٹ کی اٹریکشن اپنی طرف کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز بہت زیادہ فیمس ہونے لگ گئے۔ اب بات جہاں تک بڑھ گئی تھی کہ دبئی کے پاس بیچز کی کمی ہونے لگ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ گیا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 مین میڈ آئلینڈ بنائے جائیں گے جن کو اسپیس سے دیکھا جائے گا۔ اسپیس سے دیکھنے میں یہ ایک پام ٹری کی طرح دکھائی دیں گے: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام دیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ کے اوپر کام شروع کر دیا گیا کیونکہ شاید پلان کیے گئے آئلینڈ میں یہ سب سے چھوٹا آئلینڈ تھا۔ صرف ایک پام جمیرہ کے مکمل ہونے پر ہی دبئی کی کوسٹ لائن کے اوپر 56 کلومیٹر کا اضافہ ہو رہا تھا، یعنی کہ 80% اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ پام جمیرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی پام دیرہ اور پام جبل علی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان 3 آئلینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف ایک میگنیٹ کی طرح کھینچ لیا تھا۔ یہ پروجیکٹ دا ورلڈ آئلینڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں 300 چھوٹے چھوٹے آئلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارض کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں تمام چھوٹے چھوٹے آئلینڈز کو ہر ایک کنٹری کا نام دیا گیا تھا۔ 2003 میں دا ورلڈ آئلینڈ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دوری پر واقع تھا۔ دا ورلڈ آئلینڈ اصل میں دنیا کی لیڈ کلاس لوگوں کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹر، رائل کلاس اور دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز نے اس پروجیکٹ میں بھرپور حصہ لیا۔ کچھ نے اس پروجیکٹ میں اپنے پرسنل یوز کے لیے آئلینڈ خریدے اور کچھ نے اس پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی کہ 261 کروڑ پاکستانی روپیز رکھے گئے، اور بڑے بڑے آئلینڈ ان کے تو کیا ہی کہنے، ان کی قیمت $50 ملین یعنی کہ 876 کروڑ پاکستانی روپیز رکھی گئی۔ جس طرح دبئی کو باقی 5 پروجیکٹ میں بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح دا ورلڈ میں بھی ملے۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% آئلینڈ سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں بنے ہوئے ان ریت کی آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈ بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ بنانے کے لیے اتنی زیادہ ریت استعمال کی گئی تھی کہ اس سے ایک فٹ بال اسٹیڈیم کو ٹاپ سے لے کے باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو ورلڈ آئلینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنز کے وزن جتنا بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر چوڑا اور 6 کلومیٹر لمبا یہ پروجیکٹ بنانے کے لیے دبئی گورنمنٹ کو $14 بلین استعمال کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی گورنمنٹ 9 برج خلیفہ یا پھر 14 7 اسٹار ہوٹل بنا سکتے تھے۔ لیکن دبئی کے شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین سے ہی بلکہ دبئی کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنی تھی۔
اور یہی وجہ تھی کہ دبئی کے شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنے تانگ شانگ کرنے کے باوجود بھی یہ تمام آئلینڈ آج ویران کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دا ورلڈ آئلینڈز کے فیلئر میں سب سے پہلی وجہ اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن زمین کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کے میپ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ زیادہ تر آئلینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کے میپ کے حساب سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی، جس کی وجہ سے انویسٹر بہت زیادہ ڈس پوائنٹڈ ہوئے۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دا ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 کو دا ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک کے ساتھ چمکا دھمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس فائر ورک یعنی اس لانچنگ میں لگایا گیا تھا، وہ پورا پیسہ بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دا ورلڈ کے 60% آئلینڈز فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور ان کرائسس کی وجہ سے نہ صرف دا ورلڈ آئلینڈ کے بلکہ دبئی کی پوری پراپرٹی کے ریٹس بہت زیادہ گر چکے تھے۔ کرائسس کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ آئلینڈز خرید رکھے تھے، ان لوگوں نے بھی یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام نہیں تھا کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگ گئے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئلینڈ ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے چلے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جو اپنے اندر ہی بہت زیادہ ڈینجرس تھی، میڈیا کوریج کی وجہ سے انویسٹر میں اور زیادہ اس کا ٹرسٹ ختم کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے علاقوں میں تو بہت زیادہ بزنس بڑھنے لگ گیا، لیکن دا ورلڈ آئلینڈ کے اوپر ایروژن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہ آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب آئلینڈ ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام جمل علی اور پام دیرہ کے ساتھ ساتھ ورلڈ آئلینڈ میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف سے نکال کر ٹریشر کی مدد سے آئلینڈ سائٹ کے اوپر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹر میں سے ریت نکالی گئی تھی، وہاں پہ پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ ویوز کی تبدیلی کی وجہ سے نہ صرف آئلینڈز پر بلکہ پورے دبئی کی کوسٹل لائن کے اوپر ایروژن دیکھی گئی تھی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹو 2002 کی ہے، جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو دیکھیں، جو کہ آلموسٹ سیدھی دکھائی دے رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج کے اوپر جو 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئلینڈز بھی بنا دیے گئے تھے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹل لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کر دی گئی ہیں۔ آرٹیفیشل آئلینڈ بنانے اور دبئی کی کوسٹل لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے اب سمندر دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس معاملے نے تمام انویسٹر، بزنس ٹائکون اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ کو اتنا زیادہ افیکٹ کیا کہ جس کی وجہ سے دبئی گورنمنٹ نے تمام آئلینڈز کو بند کر دیا۔ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ پام جبل علی کے تمام انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام دیرہ کا کام اسی وقت روکنا پڑ گیا۔ بے شک پرائیویٹ آئلینڈ کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری لوگ دا ورلڈ آئلینڈ کے اوپر انجوائے کر سکتے تھے، وہ آج پام جمیرہ کے اوپر بھی کر رہے ہیں۔ آخرکار یہ دبئی کا پہلا مین میڈ آئلینڈ ہے جو بھرپور طور پر کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹی آلریڈی پام جمیرہ کے اوپر اپنی پراپرٹی آن کرتے ہیں، جس میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکم، شاہ رخ خان، شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ سیلیبریٹیز شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دا ورلڈ آئلینڈ کے اوپر کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں کروایا۔ 300 میں سے 9 آئلینڈ ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر ڈیویلپ ہو چکے ہیں۔ ان میں لبنان آئلینڈ، یورپ آئلینڈ اور فارمولا 1 کے ڈرائیور مائیکل شو میکر کے نام سے ایک آئلینڈ ڈیویلپ کر دیا گیا ہے۔ باقی 291 آئلینڈ مکمل طور پر ویران پڑے ہوئے ہیں، جو آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی اور غلطی کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اور بھی بہت نئے اور جدید پروجیکٹ بنانے میں مصروف ہیں۔ نیا پروجیکٹ یہ ہے دا ورلڈ آئلینڈ کے یورپ آئلینڈ کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے۔ سویڈن آئلینڈ میں 10 پیلس اور جرمنی آئلینڈ میں 32 ویلاز بنائے جائیں اور ٹوٹل 72 فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ ان فلوٹنگ سویٹس میں ٹورسٹ سمندر کے ایک یونیک ایکسپیرینس کو انجوائے کریں گے۔
نہ صرف سمندر کے اوپر بلکہ سمندر کی تہ کے اندر بھی لوگ اپنے بیڈ روم میں مرین لائف سے انجوائے کر سکیں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہے، دبئی ان چھوٹے موٹے فیلیئرز کی وجہ سے گھبرانے والا تو نہیں ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال دا کریک ٹاور ہے، جمیرہ بے آئلینڈ ہے اور بہت سے دوسرے پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے انفو وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔